ایک ایسا پرندہ جس کے 4 ہاتھ اور انسانی شکل رکھتا تھا، اس پرندے کا کیا نام تھا؟ اور پرندہ کب پیدا ہوا؟ اور پھر کون سے نبی نے اس کو بد دعا دی اور وہ پرندہ ہلاک ہو گیا؟ کیا وہ پرندہ اتنا طاقتور تھا کہ یہ ایک ہاتھی کو اٹھا سکتا تھا؟ اور اس پرندے کی اوسط عمر کتنی بتائی جاتی ہے؟ اور وہ پرندہ کہاں اس وقت موجود ہے؟ اور اس پرندے کو کس ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، انہی تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا فرمایا۔ اس کو عنقا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے دونوں جانب 4 بازو تھے، چہرے کے اعتبار سے انسانی شکل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، جس میں بتایا گیا کہ میں عجیب و غریب پرندہ کو پیدا کیا ہے، وہ بیت المقدس کے ارد گرد جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ پھر پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنی رہائش بنا لیا۔ روایات میں ہے کہ عرب کے شمالی علاقے میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں بہت بڑے پہاڑ پائے جاتے تھے، جس کو مف کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس پہاڑ میں بے شمار پرندے اور جانور موجود تھے۔ ان پہاڑوں اور پرندوں کے درمیان عنقا بھی موجود تھا۔ یہ پرندہ سال بعد اس پہاڑ سے باہر نظر آتا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتا۔ ایک دفعہ عنقا کو کئی مدت تک کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ وہ پرندوں کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانی آبادی میں آ گیا اور ایک بچے کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر لے کے چلا گیا۔ اس دنوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معبود فرمایا، جن کا نام حنظلہ علیہ السلام ہے۔ حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے، جنہیں بعض روایات کے مطابق اصحاب الراس کی جانب بھیجا گیا۔ گو کہ ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں صراحتاً نہیں ملتا۔ ابن کثیر نے اپنی کتاز قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق اور شہر دمشق کی تعمیر کی ذیل میں ان کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب رس کی طرف روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جلایا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعد ازاں عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو اپنی اولاد کے ساتھ یہاں کوچ کر کے آئے اور اعقاب میں سکونت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رس کو ہلاک کر دیا۔ عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں، چونکہ اس پرندے کی گردن لمبی ہوتی ہے، لہذا اس نسبت سے اسے عنقا کہتے ہیں، جبکہ فارسی زبان میں اسے سمیرک کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 30 پرندوں مرغ کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہندی میں اسے امر پکشی یعنی سدا زندہ رہنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ مر کر بھی دوبارہ اٹھتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب اس پرندے نے انسانوں کو اٹھانا شروع کیا تو لوگوں نے عنقا کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کی۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ بن صفوان نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کرتے ہوئے عنقا پر آسمانی بجلی نازل کی، جس کی وجہ سے عنقا برباد ہو گیا۔ اس دن کے بعد اس کی نسل کا کوئی پرندہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود کی خدایا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے خود پانی پیتے اور اس کنویں سے اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں کو پانی پلاتے، اس لیے ان لوگوں کو اہل رس کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بادشاہ جو الواس کے نام سے مشہور تھا، وہ اس وقت اس دنیا سے چلا گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہو گیا، اور اہل رس نے اپنے بادشاہ کے جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اس طرح وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بادشاہ اس مردے جسم کو پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کو خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اہل رس کو حنظلہ نے بتایا کہ بادشاہ مر گیا ہے۔ یہ بادشاہ کی روح نہیں بلکہ وہ شیطان آپ سب کو گمراہ کرنے لگا ہوا ہے۔ تم سب لوگ شرک سے توبہ کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ قوم حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ بات یہاں تک کہ پہنچ گئی ان لوگوں نے آپ پیغمبر کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا۔ وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ دنوں کے اندر اندر اس قوم کے لوگ پیاس سے ہی مر گئے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا، ان سب لاشوں کو کھا لیا۔ اس طرح اہل رس یہ علاقہ سنسان اور ریگستان میں بدل گیا۔ عنقا پرندہ بہت ہی عجیب و غریب اور دور دراز پرواز کرتا تھا۔
کتابوں میں ملتا ہے انکا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسم و جسامت کے اعتبار سے یہ پرندہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا۔ یہ ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کر لے جاتا جیسے چیل اپنے شکار کو بڑی بآسانی اٹھا لیتی ہے۔ جب انکا آسمان کی طرف پرواز کرتا تو ان کے پروں سے ایسی آواز آتی جیسے آسمانی بجلی گرج رہی ہو۔ کئی سو سال تک زندہ رہتا۔ یہ سب پرندوں سے خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ انکا صرف ایک افسانوی پرندے کا نام ہے، لیکن بہت ہی قدیم کتابوں اور کہانیوں میں انکا کا ذکر ناموں سے ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ کو انکا بینو نام سے جانا جاتا ہے، جن کی مثال مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں انکا کا ایک مندر بھی موجود ہے، جس مندر میں انکا کے سال کے بعد چکر لگاتا ہے۔ ہندو مذہب میں انکا سے ملتا ہے جلتا ایک پرندہ گرودا کے نام سے مشہور ہے، جسے دیوتاؤں کی سواری مانا گیا ہے۔ یہ اس کی رات میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو مائتھولوجی میں گدھوں اور پرندوں کا راجا مانا جاتا ہے۔ جن پرندوں کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ایک بڑے باز کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر ہم چینی لوگوں کو ایک بہت ہی اچھا پرندہ مانتا ہے تو ان کا اینگون کہانیوں کی بات کریں تو کہا پرندہ ایک اچھی آواز کا ملک تھا۔ چین کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پرندہ جس جگہ سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی۔ اس طرح یہودی نامی کی ایک نامی پرندے کا نام ملتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کتابوں میں ایک ہے۔ یہ پرندہ جنت کے باغوں کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا۔ جبکہ گریک پرندے کا ذکر ملتا ہے جس کا چہرہ شیر و جسم گریفن اور رومن میتھالوجی میں پرندوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو کوکنگ آف کا بیسٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم رومانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ گریفن شمال کی پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپلودیتا سال میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے۔ اگر فین ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مفسرین کے مطابق جب اسکندر اعظم کو دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جس نے اسے پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے اسکندر اس پرندے پر سوار ہو کر 7 دن کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اتنی زیادہ تہذیبوں کے مطابق انکا کی تصویر، پینٹنگ اور مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح پرندے اور جانور پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات انسان پر یقین نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ڈائناسورز کو بھی ہم نے اس وقت ہی مانا تھا جب ہم کو اس کی باقیات حاصل ہوئی تھی کہ ہم انکا کے بارے میں جانکاریاں مل جائیں، جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ انکا جیسا پرندہ بھی قدیم زمانے میں پایا جاتا تھا۔